اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ تکبیر اور سورہ الانفطار کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ تکبیر نزول کے لحاظ سے 7ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 81 اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ قوّرات سے ماخوذ ہے، جبکہ سورہ الانفطار نزول اور ترتیب قرآنی دونوں کے لحاظ سے 82 سورہ ہے۔ سورت کا نام اسی سورہ کی پہلی ہی آیت کے لفظ انفطر سے ماخوذ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سورہ التکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے ماند پڑ جائیں، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں، واذا العشار عطلت، اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں۔ کورت کا جو روٹ ہے کور، کاف واو رے ہے، جس کا میننگ ہوتا ہے لپیٹ دینا یا ریپ اپ۔ دوسرا انڈرلائن ورڈ آپ کے سامنے ہے منقدرت۔ تو قدرت کا روٹ ہے قدر، کاف دال رے، گدلے ہو جانا، آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں فیڈ ہو جانا۔ اور لاسٹ جو انڈرلائن ورڈ ہے وہ ہے عطلت، عطل سے بنا، عین تو یہ لام، خالی ہوئی یا چھوڑی ہوئی، بیکار چھوڑی ہوئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایبینڈنڈ۔ اب جن آیات پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے جو آیت ہے خاص طور پہ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے۔ سورج لپیٹ دینے سے مراد زندگی کے کسی مرحلے کی خاتمے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ایسی حالت میں راہ پانے کے تمام جو طریقہ کار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے اثر و رسوخ اور جو جلال دھرے رہ جاتے ہیں، اور جن چیزوں پہ کسی نے بہت زیادہ تکیہ کر رکھا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے بیکار نظر آتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، تو کہہ دیں بکھیر دے گا انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے۔ اسی کا سورہ النبا آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اور چلائے جاتے ہیں پہاڑ سو ہو جاتے ہیں وہ سراب۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اکٹھے کر دیے جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب بحر بڑکھا دیے جائیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کے جوڑے بن جائیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَاتُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کردہ لڑکی سے سوال کیا جائے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس قصور میں قتل کی گئی۔ اب اس ایسے وقت میں چاہے کوئی تعلیم یافتہ اور مہذب شخص ہو یا پھر کوئی وحشی اور نامانوس، سب کی حالت تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ پھر اس ہنگامہ زندگی کے اگلے مرحلے میں ظالم اور مظلوم انصاف کی خاطر اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، اور اس مظلوم بچی سے جسے بغیر کسی قصور کے زندہ دفن کر دیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں قتل کی گئی۔ اس آیت میں جو آیت نمبر 8 اور جو 9 ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین پہ احسان عظیم کی ایک جھلک موجود ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت مرد کے ظلم و ستم کی چکی میں پستی تھی۔ مرد پر ان کے نان نفقہ کی بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں تھی۔ وہ جب چاہے انہیں حق وراثت سے بھی محروم کر سکتا تھا، اور خاص طور پہ بچیاں، یہ تو باپ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اور بعض اوقات وہ انہیں فروخت بھی کر دیتے تھے، اور بعض لوگ نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورت جو کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے ایک تر و تازہ درخت کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی پیدائش کو زمانہ ماضی میں بھی اور ایون زمانہ حال میں بھی کچھ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں، قرآن کریم اس کی منظر کشی کچھ یوں کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ پھک ہو جاتا ہے اور وہ دل میں کڑتا ہے، لوگوں سے لڑکی کی پیدائش کی بنا پہ چھپتا پھرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کو بصد ذلت زندہ رکھے یا مٹی میں ہی دبا دے۔ چنانچہ اس آر سے بچنے کے لیے بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا نہ صرف رواج تھا، بلکہ ان کو زندہ درگور کرنا ایک فخر کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی خراب حرکت کی خبر ان آیات میں دی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَاتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کردہ لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی ہے۔ آقا دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن الفاظ میں بیٹی کی کفالت کی ترغیب دی ہے، اس سے نہ صرف عورتوں کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام عالم نسواں محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ان الفاظ کا ہی بدلہ نہیں دے سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے جہاں تک کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ جائیں، وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا اور اتنا قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور وسطی انگلی کو ساتھ ملا کے اشارہ فرمایا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے نشر کر دیے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان ہدیڑ مارا جائے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہیم دہکائی جائے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک لائی جائے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، معلوم ہو جاتا ہے نفس کو جو کچھ اس نے حاضر کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو کچھ وہ لے کے آیا۔ کشتت کشت سے بنا، کاف شین توئے، اس پہ پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا جائے یا اس کا پوسٹ اتار دیا جائے، اٹ اسٹرپڈ اور ٹیکن آؤٹ۔ تو ایسے وقت میں اعمال کے دفتر کھول دیے جاتے ہیں اور ہر طرح کی تفصیلات مہیا کر دی جاتی ہیں، اور ہر ایک کو اپنا انجام بذات خود نظر آنے لگ جاتا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، سو نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں پسپا ہونے والوں کی، الجوار الکنس، چلنے والے چھپ جانے والوں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ بالخنس، خنس سے بنا، خے نون سے پیچھے ہٹ جانے والے، ریٹریٹنگ۔ الکنس، کنس سے بنا، کاف نون سین، نظروں سے اوجھل ہو جانے والے، ڈس اپیئر۔ اسس، اس کا روٹ ہے این سے، این سین، تاریکی کا ہلکا ہونا۔ یہ بعض اوقات تاریکی ہلکے ہلکے سے آنے کے اور بعض اوقات ہلکے ہلکے سے جانے دونوں کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمیں آیتیں جو ان پہ غور کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں کیا یہ آنے کی بات ہو رہی ہے یا جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو سیکوینس ہے وہاں سے آپ میننگ لے سکتے ہیں ڈپارٹ، تاریکی کا
ہلکا ہونا۔ اب نظام کائنات پہ غور کر کے دیکھ لیں، ہر عروج کو ایک زوال ہے، اور ہر زوال کو ایک عروج ہے۔ ہر شام کی ایک صبح ہے، اور ہر صبح کی ایک شام ہے۔ موت سے زندگی اور زندگی سے موت کا سفر جاری ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا صاحب عرش مکین کے ہاں، مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے پھر امین ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے صاحب کوئی مجنون۔ اس کائنات کے تمام مناظر فطرت اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم ہستی کی وساطت سے بھیجا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور قوت حاصل ہے۔ اس لیے جان رکھیں کہ جو قوانین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی صورت میں پیش فرما رہے ہیں، وہ کسی بشر کے خود ساختہ نہیں بلکہ بذات خود اللہ کریم کے متعین کردہ ہیں۔ یہ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے معزز اور سب سے قابل اعتماد ہستی ہیں، اور تمام پیغامات اہلیہ کو من و ان تم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ نہ تو اس میں کوئی کمی کرتے ہیں اور نہ اس میں کوئی اپنی غرض و غایت رکھتے ہیں۔ اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ تم سب لوگ اس پیغام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں میں اپنا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور تحقیق دیکھا ہے انہوں نے اسے افق مبین پہ۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے یہ غیب کے بارے میں روک رکھنے والے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ، اور نہیں ہے یہ قول کسی شیطان رجیم کا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو کدھر جا رہے ہو تم؟ بِضَنِينٍ، ظنن سے بنا، ضاد نون نون، کسی پسندیدہ اور مرغوب شے سے بخل کرنا یا بچا بچا کے رکھنا۔ ٹو بی مائزر ود ڈیزائرڈ اینڈ فیورٹ تھنگس۔ اب اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بلند ترین مرتبے پہ فائز کیا ہے، اور آپ کو علم و حکمت کے ان خزانوں سے نوازا ہے کہ باقی سب آپ ہی کے محتاج ہیں، اور ہر اس کو دیتے ہیں جو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ آپ کی زبان سے سب کچھ بمطابق وہی ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نجم 1 سے لے کے جو 7 تک آیات ہیں، تو کیا ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان کی ہے۔ قسم ہے نجم کی جب وہ خواہش کرے، نہیں بھٹکے ہوئے تمہارے صاحب، اور نہ ہی اغوا ہوئے، اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش سے۔ نہیں ہے یہ مگر ایک وحی جو کی جاتی ہے، سکھایا ہے انہیں زبردست قوتوں والے زور آور نے، پھر استوا کیا، اور وہ ہے افق اعلیٰ پر۔ اور ان کی شان تو یہ ہے کچھ بھی اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، جو کچھ بھی آتا ہے انتہائی کشادہ دلی سے بانٹ دیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ باقی لوگ اس سے مستفید ہو کے کامیابی سمیٹ لیں۔ یاد رکھیں، یہ باتیں کسی کی من گڑت اور جذبات پہ مبنی قیاسات نہیں ہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے حقیقت۔ تو پھر ان قوانین ربی کو، ان فرمانوں کو، ان نشانیوں کو چھوڑ کے کدھر کا رخ کر رہے ہو؟ ان ہو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی عالمین کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم،
اس کے لیے جو کوئی تم میں سے استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور کیوں کر تم چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین۔ یستقیم قوم سے بنا، متوازن اور سیدھی، اپرائٹ۔ اب یاد رکھیں، قرآن کریم ایک یاد دہانی، تو جو کوئی بھی چاہتا ہے اس سے بہرہ مند ہو جائے اور اپنی زندگی کو سنوار لے، لیکن اگر تم اس سے بے رخی اختیار کرو گے تو اس ضابطہ حیات کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ یہ جو کوڈ آف لائف ہے، یہ جو ضابطہ حیات ہے، یہ محض کسی مخصوص علاقے، کسی مخصوص زمانے، کسی مخصوص فرد، قوم یا قبیلے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ اس لیے جو کوئی اس کے ذریعے سے زندگی کے ہموار اور خوشگوار راہوں پہ استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن اس پیغام حق سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذاتی رجحانات اور مفادات کو بالائے طاق رکھ کے اپنے آپ کو منشاء علیہ کے ہم آہنگ کر لیں، جیسا کہ سورہ مدثر آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے۔ اور وہ نہیں یاد رکھیں گے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وہی ہیں اہل تقوی اور وہی ہیں اہل مغفرت۔ اور جیسے سورہ دہر میں بھی ارشاد ہے، سورہ دہر آیت نمبر 30، اور تم کیوں کر چاہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ہم سورہ الانفطار جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، اذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں، واذا البحار فجرت، اور جب بحر پھوٹ پڑے، واذا القبور بصرت، اور جب قبور زیر و زبر ہو جائے۔ تو پہلا انڈر لائن ورڈ انفطرت، اس کا روٹ ہے فطر، اور فطر ہوتا ہے کسی چیز کا ایک بھرے ہونا۔ تو فطر سے مراد زیادہ بھرے ہونے کی وجہ سے پھٹ جانے کے بھی ہیں۔ انتصرت نثر سے بنا، نون سے رے، پھیل جائیں، منتشر ہو جائیں، سکیٹر، یا کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا اس طریقے سے بکھر جانا کہ وہ کوئی کام نہ کر سکے، کیونکہ یہ لفظ کھجور کے اس درخت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کی ساری کھجوریں پھل پکنے سے پہلے ہی جڑ جائیں۔ اور جب آپ کواکب یا تاروں کے لحاظ سے بات کریں گے تو وہ اس طریقے سے ان کا شرازہ بکھر جائے کہ وہ بالکل بیکار ہو جائیں اور جس مقصد کے لیے وہ بنے ہیں وہ مقصد پورا نہ کر سکیں۔ ان آیات پہ غور کرنے سے تو موت جیسی کسی کیفیت کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ جب مختلف خیالات کی جو جلگار ہے اس انسان کا ذہن مکمل طور پہ معوف ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں دھندلانے لگ جاتی ہے اور اپنے اعمال کی فلم ایک ذہن میں چلنے لگ جاتی ہے۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، معلوم ہو جاتا ہے نفس کو کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے فریب دیا اپنے رب کریم کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں خلق کیا سو اس نے تمہیں سنوارا، بس تجھے اعتدال پہ رکھا۔ غرہ کا غرر سے بنا، غین رے رے، تمہیں دھوکہ دیا اور جھوٹی امیدیں دلائیں، ڈسیوڈ یو۔ اعمال کی یہ فلم جو اس وقت آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے ہر لحاظ سے مکمل، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، کوئی بھی نظر انداز نہیں کی، اور ہر نفس کو یہ بخوبی علم ہے
کہ اس نے اپنے ہاتھوں جو اعمال سر انجام دیے تھے اور جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہ اس نے کس حد تک پورا کیا ہے۔ یہ مرحلہ ہم میں سے ہر ایک پہ آ رہا ہے۔ اب کیا ہی اچھا کہ اگر ہم اپنے موجودہ دور زندگی میں جو طرز عمل ہم نے اپنا رکھا ہے اس کا غور سے جائزہ لیں، کس حد تک ہم اپنے مقصد تخلیق کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم کہیں بھولے تو نہیں گئے، یا کہیں ہم نے کچھ جھوٹی امیدیں تو نہیں باندھ رکھی اور اس وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے، کیونکہ رب کریم نے ہمیں ایک بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، ہمیں ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہر طرح کے وسائل مہیا کیے ہیں جن سے کام لے کے ہم بآسانی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں اور اپنی راہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ فی آئیے سوارت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے سوار کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تکذیب کرتے ہو دین کی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پہ مقرر ہیں 2 محافظ، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ علم رکھتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ رکبک، رکب سے بنا، تجھے چڑھا دیا، بٹھا دیا، میڈ یو رائٹ۔ اب نفس کو اپنی کارکردگی کے لیے ایک مادی جسم کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا نفس کے لیے جسم کی حیثیت ایک سواری کی ہے، جس پہ سوار ہو کے وہ اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے۔ اب جسم کی نہ تو کو اپنی مرضی ہے اور نہ اپنا اختیار، تو تمام پوچھ گچھ اس سوار سے یعنی اس نفس سے ہوتی ہے جسے یہ صلاحیتیں دی گئیں، جسے یہ اختیار دیا گیا اور جس کی وجہ سے اس نے مختلف امور جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ ہماری اصل غلطی دین کی تکذیب ہے، اور دین کی تکذیب یہ ہے کہ قوانین علیہ کے تحت اپنے فرائض کا حق صحیح طور پہ ادا نہ کرنا، اور انسان اپنی من مستی میں گم ہو کے یہ بھول ہی جائے کہ اس کے تمام اعمال کا ایک باقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد اسی کے مطابق جزا نہیں ہے۔ اس نظام کے تحت ہر شخص پہ 2 کرامن کاتبین مقرر ہیں جن کے پاس اس کے تمام اعمال کا علم موجود ہے۔ ان کے بارے میں کچھ تفصیل ہمیں سورہ کاف آیت نمبر 21 میں بھی ملتی ہے، اس کا مفہوم کچھ طریقے سے ہے، اور ہر نفس کے ساتھ آتا ہے ایک ہانکنے والا اور ایک مشاہدہ کرنے والا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نعمتوں میں ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فجار آگ کے گڑھے میں ہیں۔ یصلونہا یوم الدین، وہ واصل ہیں اس میں یوم الدین کو۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں ہیں وہ اس سے غائب ہونے والے۔ الابرار، اس کا روٹ ہے برر، بے رے رے، کشادگی نگاہ اور وسط دل کے ساتھ نیک سلوک، صلہ رحمی اور احسان کرنے والے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کائنڈ اینڈ بینیولنٹ ڈیو ٹو دیئر اوپن مائنڈیڈ اینڈ اوپن ہارٹیڈنیس۔ اب ان آیات میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو نیک لوگ نے اپنی زندگیوں کو رضا الہی کے لیے وقف کر دیا اور دل و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو اپنے خاندان اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے صرف کیا، جس کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہو، جبکہ اس حقیقت کو پس پش ڈال کر اپنی من مرضیوں کے مطابق زندگی گزارنے والے قانون الہیہ کے مطابق تکالیف اور دکھوں کا سامان کر لیتے۔
وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا تمہیں ادراک ہے یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا تمہیں ادراک ہے یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس وقت نہیں اختیار رکھتا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا، اور امر ہے اس روز اللہ تعالیٰ ہی کا۔ ادراک درک سے بنا وہ علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہے، knowledge obtained through senses۔ اب اگر کوئی انسان غیر جانبدار ذہن کے ساتھ اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، ان پہ غور و فکر کرتا ہے، تو وہ بآسانی یوم الدین کے بارے میں جان سکتا ہے۔ یوم سے مراد ایک مکمل دور یا کسی مرحلے کے شروع سے لے کے اس کے مکمل ہونے تک کی مدت ہے، اور اس حوالے سے ہم اسے اپنی عمر بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اور دین سے مراد آئین یا قانون ہیں جس کے مطابق ریاستی امور یا کسی ادارے کے امور چلایا جاتا ہے۔ جب ہم دونوں معانی کو اکٹھے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا پاتے ہیں، جس میں کسی کا چھوٹے سے چھوٹا کیا ہوا عمل بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، اور تمام امور کا فیصلہ قوانین ربی کے تحت مرتب پا جاتا ہے۔ مختصر خلاصہ ان دونوں صورت کا، موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہاں ہمیں اپنے اعمال کی جزا ملتی ہے، گویا کل کی بنیاد آج ہے۔ موت کے بعد ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا، اس موقع پہ ہر کسی کا نام اعمال اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اچھی کارکردگی کرنے والے خوش باش، اور ناکام رہنے والے اپنے انجام سے پریشان۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم یہ وقت آنے سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا بغور جائزہ لیں، اور اپنی زندگی کو احکامات ربی کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔